حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کو اہل شام سے جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام اول کا یہ خطبہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں بزدل، کاہل اور تعداد دیکھ کر ڈر جانے والے مسلمان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ خطبہ پوری توجہ اور غور سے سن لیجئے کیونکہ یہ دنیا کے عظیم ترین سردار کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اف لکم، حیف ہے تم پر، میں تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہے کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتے تو تم حیران رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو۔ نہ تم کوئی قوی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں۔ اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم، ایک دوسروں پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں تمہارے متعلق یہ گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم علی ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر، کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ خدا کی قسم، جو شخص اپنے دشمن کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشرف کی تیر دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرکھے اڑائے جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگو، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر عمل کرو، اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پش خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔